ایران کے قزوین نامی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو ایک ماہر کشتی گیر پہلوان تھا، اور چونکہ کشتی کے بہت سے مقابلوں میں دیگر شہروں کے پہلوانوں کو اکھاڑے سے باہر بھیج چکا تھا، اس لیے غرور و نخوت سے اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا پہلوان سمجھ رکھا تھا۔ ایک دن اس نے ایک حمام میں ایک پرانے زمانے کے پہلوان کی تصویر دیکھی جو اس دور کے جوان کھلاڑیوں کے لیے آئیڈیل تھا۔ اس پہلوان کی تصویر میں اس کے بازوؤں پر شیر گدا ہوا تھا جو شجاعت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس جوان پہلوان نے اپنے دل میں کہا کہ اب جب کہ سبھی پہلوانوں کو میں شکست دے چکا ہوں تو اپنے اوپر ایسا گدنا گدواؤں جس سے لوگ مجھے بھی ایران کے بڑے بڑے پہلوانوں میں گننے لگیں۔ اس دور میں جسم عام طور سے حمام میں ہی گودا جاتا تھا، اور اتفاق سے اس حمام کا مالک بھی نقش و نگار گودنے میں بہت ہی ماہر تھا۔ وہ لوگوں کے جسموں پر ایسا نقش گود دیتا تھا جو حریر و دیبا کے نقوش سے بھی خوبصورت ہوتا تھا۔ اس دور میں جسم پر نقش و نگار گودنے کے لیے جدید وسائل و آلات نہیں ہوتے تھے۔ جو اپنے جسم پر نقش و نگار گدواتے انہیں بہت زیادہ درد برداشت کرنا پڑتا۔ اس پہلوان نے جسم پر نقش و نگار گودنے والے استاد سے کہا، میری پیٹھ پر ایک خوبصورت شیر بنا دو۔ استاد نے اپنے آلے کو تیار کیا جو نشتر کی مانند ایک چبھنے والی چیز تھی جسے فارسی میں نیشتر کہتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پہلا نیشتر اس پہلوان کی پیٹھ میں چبھویا، اسے بہت زیادہ درد کا احساس ہوا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، ارے استاد کیا کر رہے ہو؟ درد سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ استاد نے تعجب سے اسے جواب دیا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ گودنا گود دوں؟ وہی کر رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، یہ کون سا گودنا ہے جس میں اس قدر درد اور تکلیف ہو رہی ہے؟ استاد نے کہا، شیر بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، شیر کے جسم کے کس حصے کو بنانا شروع کیا ہے؟ استاد نے کہا، دم کو۔ پہلوان نے کہا، میں بغیر دم کا شیر گدوانا چاہتا ہوں، اس کی دم ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی میں کٹ گئی ہے۔ استاد نے جو یہ بات سن کر بہت ناراض ہوا کیونکہ اس کے فن کو یہ شخص ناقص بنا رہا تھا۔ بعد ہی ناخواستہ پہلوان کی بات مان لی اور پھر اس نے شیر کے جسم کا دوسرا حصہ اس کی پیٹھ پر گودنا شروع کیا۔ پہلوان پھر چیخ اٹھا، استاد اب کیا بنا رہے ہو؟ استاد نے کہا، شیر کا شکم بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، میرا شیر اس قدر نحیف و لاغر ہے کہ اس کے پیٹ ہے ہی نہیں۔ استاد تم شکم بنانا چھوڑ دو، کچھ اور بناؤ۔ استاد نے غصے میں آ کر گودنے کے آلے کو الگ رکھ دیا اور اس پر برستے ہوئے کہا، آج تک کسی نے بغیر دم اور شکم کا شیر دیکھا ہے؟ جب تم ایک نیشتر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو خود کو پہلوان کیسے کہتے ہو؟ بہتر ہے کہ ہر شخص کو اپنی توانائیوں کا ہر کام میں اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک دن ایک چوہا ایک ندی کے کنارے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اس نے ایک مینڈک کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ چوہا جو خشکی میں زندگی بسر کرتا تھا، ندی میں رہنے والوں کے رہن سہن سے آشنا ہونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مینڈک کو بھی بہت اشتیاق تھا کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ خشکی میں رہنے والے جانوروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ ہر روز صبح ایک مقرر وقت میں کم از کم 1 گھنٹے ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنی اپنی سرگزشت بیان کریں۔ ہر روز داستانوں پہ داستانیں بیان ہونے لگی۔ آشنائی ایک گہری دوستی میں بدل گئی، اور اب صرف صبح کی 1 گھنٹے کی ملاقات ان کے لیے کافی نہ ہوتی اور کچھ دیر کی بھی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ایک دن چوہے نے مینڈک سے کہا، اے میرے دوست، جب غم و اندوہ سنگین ہو جاتا ہے تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں، لیکن تم پانی کے اندر ہو اور میں ندی کے کنارے سے بلا وجہ تمہیں پکارتا ہوں۔
تمہاری جدائی میرا غم اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ مینڈک نے جواب دیا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ صبح کی ملاقات کا وقت بڑھا لیتے ہیں۔ چوہے نے کہا، تم میرا سکون دل ہو، اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ صبح کی ملاقات بھی ایسا لگتا ہے کہ روز بروز مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ مینڈک نے پوچھا، میرے پیارے دوست، چارے کار کیا ہے؟ تم خشکی میں زندگی بسر کرتے ہو اور میں پانی میں۔ چوہے نے فوراً کہا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ضروری ہو ایک دوسرے کو بلا لیا کریں۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بڑی رسی سے باندھ لیں۔ جب میں رسی کو کھینچوں تو تم سمجھ جاؤ کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ مینڈک دل سے اس پیشکش پر راضی نہیں تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے بہت خطرہ ہے، لیکن چوہا مسلسل اصرار کیے جا رہا تھا اور مینڈک نے بھی محض اس لیے کہ دوست کا دل نہ ٹوٹے مجبوراً چوہے کی بات مان لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ہی رسی سے جو نسبتاً بڑی تھی باندھ لیا، لیکن مینڈک کے لیے یہ رابطہ بہت مشکل ساز بن گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اچھلنے کودنے سے محروم ہو گیا تھا، لیکن دوست کے احترام میں کبھی بھی اس نے شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن ایک بڑے کوے نے چوہے کو دیکھا اور اس کو اپنی چونچ میں دبوچ لیا اور پھر اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے کی طرف اڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ آسمان کی طرف اوپر چلا، مینڈک بھی جو ایک ہی رسی میں بندھا ہوا تھا اچانک پانی سے باہر نکل آیا اور فضا میں ٹنگ گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ایک کوا کس طرح سے ایک مینڈک کا شکار کر سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر مینڈک نے جواب دیا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو ہر کسی سے دوستی کر لیا کرتے ہیں۔ ایک دن ایک بادشاہ محل سے باہر سیر کو نکلا۔ اس کی نظر اچانک اپنی فوج کے سردار کے گھوڑے پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے جس کے استبل میں ہزاروں گھوڑے تھے پہلے تو اس گھوڑے کی تعریف کی، لیکن پھر وہ تعریف حسد میں بدل گئی کہ یہ گھوڑا اس کا کیوں نہیں ہے۔ اس نے اس گھوڑے کو اپنے فوجی سپہ سالار سے لینے کا تہیہ کر لیا اور حکم دیا کہ وہ گھوڑا فوراً میرے پاس لایا جائے۔ سپہ سالار نے مجبوراً اپنا گھوڑا بادشاہ کے پاس بھجوا دیا، لیکن وہ سخت غمگین اور افسردہ تھا۔ وہ ایک دانشور کے پاس گیا۔ اس دانشور کا بادشاہ بھی بہت احترام کرتا تھا۔ دانشور نے اس سپہ سالار کو تسلی اور دلاسا دیا اور پھر اس نے بادشاہ کے پاس جا کر سفارش کرنے کا ارادہ کیا۔ دانشور دربار میں گیا اور جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے دانشور کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا کہ کیا یہ گھوڑا بہت اچھا اور اعلیٰ نسب کا نہیں ہے؟ دانشور نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، آپ اس گھوڑے کو اس قدر پسند کرنے لگے ہیں کہ آپ کو اس کا سب سے بڑا عیب بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اس گھوڑے کا سر گائے کے سر سے کس قدر مشابہ ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا دل گھوڑے کے سلسلے میں پھیکا پڑ گیا۔ اس نے نوکر کو حکم دیا، جاؤ یہ گھوڑا اس کے مالک کو لوٹاؤ، میری سمجھ میں نہیں آتا اس عیبی جانور کا کیا کروں۔ دانشور نے مفکرانہ انداز میں جواب دیا، ہوس چاند کی طرح ہے جو عروج کے بعد بالکل زوال پذیر ہو جاتا ہے۔
پرانے زمانے میں ہندوستان والے آمدنی کے لیے ہاتھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ وہ لوگ ہاتھیوں کو ایسی جگہوں پر لے جاتے جہاں کے لوگ ہاتھی کو نہیں جانتے تھے۔ ایک دن شام ہونے کے بعد کچھ ہندوستانی ایک گاؤں میں پہنچے جہاں گاؤں کے مکھیا نے ان لوگوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ کل دن کے اجالے میں اپنے ہاتھی کی نمائش کریں گے۔ اس کے باوجود پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کچھ اجنبی لوگ ایک عجیب و غریب جانور کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے مکھیا کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ہاتھی کے مالکوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کل صبح وہ ہاتھی کو لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت وہ استبل میں آرام کر رہا ہے، لیکن گاؤں والے اس عجیب و غریب جانور کو اسی وقت دیکھنا چاہتے تھے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخرکار مکھیا کے کہنے پر ہاتھی کے مالکوں نے ایک معمہ تیار کیا۔ معمہ کچھ یوں تھا کہ ہر کوئی جائے، رات کی تاریکی میں جانور کی صحیح شکل و صورت کا پتہ لگائے۔ گاؤں والے ایک ایک کر کے استبل میں گئے۔ جہاں ہاتھی سو رہا تھا، سبھی نے رات کی تاریکی میں ہاتھی کو چھو کر دیکھا اور ہر ایک کو ہاتھی کے جسم کا کوئی ایک ہی عضو سمجھ میں آ سکا۔ ان میں سے ایک، جس نے ہاتھی کا سونڈ چھوا تھا، زور سے بولا، ارے یہ جانور تو ایک موٹے پائپ کی مانند ہے۔ دوسرے شخص نے، جس نے ہاتھی کے کان کو چھوا تھا، کہا، نہیں، یہ جانور ایک بڑے دستی پنکھے کی طرح ہے۔ تیسرے دیہاتی نے، جس نے ہاتھی کا پیر چھوا تھا، کہا، تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، یہ جانور تو ایک ستون کی مانند ہے۔ چوتھے شخص نے، جس نے صرف ہاتھی کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا، بڑے مطمئن انداز میں کہا، نہیں، تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ حیوان تخت شاہی سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس طرح ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے سے ہاتھی کی مختلف چیزوں سے مثال دی، لیکن کوئی بھی ہاتھی کی صحیح شکل و شمائل نہیں بتا سکا۔ اس کے بعد ایک شمع روشن کی گئی اور حقیقت سب پر عیاں ہو گئی۔ ہرے بھرے اور سرسبز چمنزاروں اور چراگاہوں میں مختلف قسم کے حیوانات بہت ہی مفاہمت اور پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ایک ظالم شیر نے اس پرسکون چمنزار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب کیا تھا؟ حیوانوں کی زندگی جہنم بن گئی۔ ان کی زندگیاں خوف و ہراس میں گزر رہی تھیں۔ شیر ہر روز ان میں سے ایک جانور کو کھا جاتا۔ ایک رات سارے حیوان ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی راہ حل تلاش کر سکے اور ان کی زندگی میں چین و سکون دوبارہ لوٹ سکے۔ سبھی جانور کافی دیر تک کسی راہ حل تک پہنچنے کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے اور آخر میں ایک بوڑھے خرگوش نے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا،
ہم لوگ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں، اس کے لیے ایسا کام کریں کہ شیر ہم لوگوں سے راضی رہے۔ آؤ ہم لوگ اس سے ایک معاملہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دے، اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں میں سے کوئی ایک ہر روز خود سے اس کے پاس چلا جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس طرح ہم خود جنگل کے بادشاہ کے شکار کا انتخاب کریں گے۔ وہ شیر کے پاس چلا جائے گا۔ سبھی جانوروں نے اس بوڑھے خرگوش کی تجویز مان لی، اور ان میں جو زیادہ سمجھدار تھے وہ مذاکرات کے لیے شیر کے پاس اس کی کچھار میں پہنچ گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہر روز خود آپ کے پاس آ جائے گا تاکہ اعلیٰ حضرت کو ہمارا شکار کرنے میں زحمت نہ ہو۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم لوگوں کی بات منظور ہے، مگر اس سے تم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جانوروں نے جواب دیا، آپ جیسے عظیم سلطان کی خوشنودی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے جانوروں کو چھوٹ دے دیں گے کہ وہ آزادانہ اپنے کام کاج میں مشغول رہیں۔ شیر کو ان جانوروں کی باتوں پر مکمل جانور ہر روز خود سے وقت پر میرے پاس آ جائے گا تو میں بھی اپنے وعدے کا پکا رہوں گا، ورنہ تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سے ہر روز سبھی جانور ایک جگہ جمع ہوتے اور یہ طے کرتے کہ آج شیر کا شکار کون بنے گا۔ مرحلہ بہت ہی دردناک تھا، لیکن جانور بیچارے مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے یہ بات تو خود ہی کسی دباؤ میں آئے بغیر قبول کی تھی۔ ہر روز ایک جانور شیر کے کچھار میں جاتا اور شیر اس کو اپنا نوالا بناتا۔ ایک دن ایک جوان خرگوش کی باری آئی جو بہت ہی چالاک اور ساتھ ہی دلیر بھی تھا۔ اس نے شیر کا شکار بننے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ سبھی جانور اس کی سرزنش کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم نہیں گئے تو تم نہیں جانتے کون سی بلا ہم لوگوں کے سروں پر آ جائے گی۔ اگر شیر کو اپنے شکار کے لیے انتظار کرنا پڑا تو وہ برہم ہو جائے گا اور اپنے سارے عہد و پیمان توڑ کر ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن خرگوش اپنے کو قربان کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ گویا شیر کو نیست و نابود کر دے گا۔ جوان خرگوش کی باتیں سن کر سارے جانور قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا بک رہے ہو؟ بڑے بڑے جانور اور ہاتھی تک تو اس شیر سے ڈرتے ہیں اور اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اور تم اس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ لیکن خرگوش نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، پھر تم لوگ دیکھنا کہ کس طرح اس ظلم سے تم سب کو آزاد کراتا ہوں۔ جانوروں نے پوچھا، وہ کس طرح سے؟ لیکن جوان خرگوش نے اپنا منصوبہ کسی کو نہیں بتایا۔ دوسری طرف شیر غصے اور بھوک سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا جب اس کا شکار وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ جانوروں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ شیر نے فیصلہ کر لیا کہ اب جانوروں کو سبق سکھائے گا، لیکن خرگوش کسی جلد بازی کا مظاہرہ کیے بغیر بہت ہی اطمینان کے ساتھ شیر کے کچھار کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی شیر نے خرگوش کو دیکھا، غصے میں بولا، میں بڑے بڑے جانوروں اور ہاتھیوں کو پھاڑ کر کھا چکا ہوں، تم تو ایک معمولی سے خرگوش ہو، تم نے کیسے ہمت کی کہ میرے حکم کی سرتابی کرو اور مجھے انتظار میں رکھو؟ خرگوش نے کہا، عالی جاہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں تاخیر سے آنے کا سبب آپ کو بتا سکوں۔ ہوا یہ کہ چونکہ میں آپ کے لیے معمولی سا جانور تھا اور مجھے کھا کر شاید آپ کا پیٹ نہ بھرتا، اس لیے جانوروں نے میرے ساتھ ایک اور خرگوش کو آپ کے پاس بھیجا، مگر راستے میں ایک اور شیر ہم لوگوں کا شکار کرنے کے لیے ہم پر جھپٹ پڑا۔ میں تو فرار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میرا دوست جو مجھ سے بھی موٹا اور تندرست تھا وہ اس کے پنجے میں آ گیا اور اس شیر نے اس کو اپنا نوالا بنا ڈالا۔ شیر کو یہ ماجرا سن کر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کس شیر کی ہمت ہوئی جس نے میرے کام میں مداخلت کی؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ خرگوش شیر کو لے کر ایک کنویں کے دہانے پر پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا اور آگے جانے سے منع کر دیا۔ سرکار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جس شیر کے بارے میں آپ سے کہا تھا وہ اسی کنویں میں رہتا ہے۔ شیر نے کہا،
आगे बढ़ो, अच्छी तरह देखो, यहीं पर है। खरगोश ने कहा, मुझे अकेले खौफ महसूस हो रहा है, देखिए मेरा चेहरा हमारे खौफ के पीला पड़ गया है। शेर ने कहा, ठीक है, आओ साथ में चलो। शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और कुएं में झांक कर देखा। उसने पानी के अंदर अपना और खरगोश का अक्स देखा। वो समझा कि उसका हरीफ उसके शिकार को फाड़कर खाने जा रहा है। फौरन खरगोश को जमीन पर उतारा और अपने हरीफ पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। यह है उन लोगों का अंजाम जो दुश्मनों की बातों में आते हैं। शेर उस कुएं में गिर गया और मर गया। एक कश्ती का नाखुदा या मल्लाह एक साहिली शहर के लोगों को कश्ती से दूसरे शहरों को पहुंचाता था। वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था और उसकी इस महारत का चर्चा बहुत जल्द लोगों में होने लगा। लोग उसके तजर्बे और शुजाअत की तारीफ करते थे। एक रोज एक कवायद का माहिर उसकी कश्ती पर सवार हुआ। कवायद का ये माहिर अपनी तारीफ बहुत करता था, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था और उनकी बातों पर एतराज करता था। वो कहता था कि तुम्हारा जुमला सही नहीं है, तलफ़ुज़ गलत है और इसी तरह की दूसरी बातें। गोया वो ये चाहता था कि उसके अतराफ में बैठे सभी लोग चुप और खामोश बैठे रहें। लेकिन उस दिन उसके आसपास बैठे लोग खुश थे। सभी मुसाफिर पूरे शौक और इश्तियाक से कश्ती के नाखुदा की दास्तान, जो अपने सफर और मुसाफिरतों के बारे में बयान कर रहा था, सुन रहे थे। लोग चूंकि कश्ती के नाखुदा का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे, लिहाजा कवायद के माहिर को हसद होने लगा और उसने नाखुदा को दूसरों के सामने जलील करने के लिए उससे पूछा कि क्या तुम जबान की कवायद जानते हो? तुमने कवायद पढ़ी है? लुगत से आशनाई रखते हो? नाखुदा ने ताज्जुब से जवाब दिया, नहीं, मैंने बहुत थोड़ी कवायद पढ़ी है, लेकिन जिन उलूम के बारे में पूछते हो मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। कवायद के माहिर ने फातिहाना अंदाज में कहा, तब तो तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। मल्लाह ने खामोशी इख्तियार कर ली और कवायद के माहिर ने दोबारा खुद को मरकजियत करार देते हुए एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू छेड़ दी। कुछ देर बाद घने सियाह बादल आसमान पर छा गए और नरम हवाएं आंधी और शदीद तूफान में तब्दील हो गईं। कश्ती तेजी से हचकोले और समंदर की मौजों में थपेड़े खाने लगी। मल्लाह पूरी दिलेरी और हौसले के साथ मुसाफिरों को नजात दिलाने में मसरूफ था और सबसे पहले उसके लिए बच्चों की जान सबसे ज्यादा अजीज थी। अचानक उसने उसी कवायद के माहिर से, जो कश्ती के एक गोशे में सहमा हुआ खड़ा था, पूछा, तुम्हें तैरना